محرم عورت کے طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو۔ ایک بات یاد رکھنا، پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر، ارے بولو بھائی، پہلی نظر۔ جیسے راستے میں جا رہے ہیں، کوئی لڑکی آ رہی ہے، کوئی عورت آ رہی ہے، اب نظر پڑ گئی، پہلی نظر، اب راستے میں ہے تو بھائی اب نظر اٹھا کے تو چلنا ہی پڑے گا نا۔ اب آنکھ بند کر کے تو نہیں چلے گا آدمی، آنکھ بند کر کے چلے گا تو گر نہ جائے گا۔ اب جا رہا ہے، نظر پڑ گئی، پہلی نظر پڑی، نظر کو جھکا لو، پھر دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے، دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے، یہی سے گناہ کا آغاز ہوگا۔ چاہے وہ میری بیٹی ہو، چاہے وہ میری بہن ہو، چاہے وہ میری ماں ہو، کوئی بھی ہو، نہ لڑکی کو اجازت ہے نہ لڑکے کو اجازت ہے۔ اسی لیے اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھو۔ اللہ تمہیں اس کا اجازت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں قریب آؤ، بیٹھو بیٹھو، وہ بٹھایا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نوجوان یہ بتا، یہی ارادہ جو تو کرنا چاہ رہا ہے، اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بہت برا لگے گا۔ وہ سارا کہا کہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ سوچو تو صحیح، یہی ارادہ تم کسی کے بھائی کی بہن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو، اس بھائی کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کسی کے باپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو، اس باپ کی بیٹی کے ساتھ کیا گزرے گا؟ کسی کے بیٹی کے ساتھ میں یہ ماں کے ساتھ میں یہ عمل کرنا چاہ رہے ہو، اس ماں کے ساتھ میں کیا گزرے گا؟ اس لیے نوجوانوں، جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی۔ ایک نیک آدمی تھا بیچارہ، بڑا نیک آدمی تھا، زندگی بھر انہوں نے کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا تھا بیچارہ، جان بوجھ کر، لیکن وہ بھی اس وقت آیا کہ مزدوری ملنی اس کی بند ہو گئی، گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، اس کی ایک جوان بیٹی تھی، گھر کے حالات کو دیکھ کر نہ وہ لڑکی طرب اٹھی کہ مان کے بڑے جو لوگ گھر میں ہے وہ لوگ بھوک برداشت کر لیں گے، میں بھوک برداشت کر لوں گی، یہ میرا باپ جو بوڑھا ہو گیا ہے یہ برداشت کر لے گا، لیکن یہ میرا چھوٹا چھوٹا بھائی بہن ہے یہ تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ لڑکی بولی کہ ہم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، میرے باپ کو مزدوری نہیں مل رہی۔ تو وہ لڑکی کیا کام کی کہ ایک دن صبح غسل کی، غسل کرنے کے بعد بن سور کر تیار ہوئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی امی جان ہم جا رہے فلاں سہیلی کے پاس، رات میں ہم واپس لوٹیں گے۔ ماں سے اجازت لی اور گھر سے نکل گئی۔ نوجوانوں سنو، یہ لڑکی نکل تو گئی، بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، دوپٹہ سر سے نیچے اتار لی کہ کوئی نہ کوئی نوجوان کی نظریں ہم سے ٹکرائے گی، اب وہ دعوت دے گا گناہ کا، پیسے ملیں گے، گناہ تو ہم کر لیں گے لیکن میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، میرا یہ چھوٹا چھوٹا بھائی، میری چھوٹی بہنوں کے پیٹ بھر جائیں گے، میرے بوڑھا باپ کے کیا کہتے ہیں کہ اس مصیبت کو دیکھی نہیں جاتی ہے۔ یہ نوجوان، یہ لڑکی وہ دوپٹہ سر سے نیچے اتار کر بال کھول کر چوراہے پہ کھڑی رہی، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، صبح سے لے کے شام ہو گئی لیکن کسی نوجوان نے اس کے طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ماں پریشان ہو گئی کہ دن ڈوب گیا ابھی تک بچی آئی نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ تھوڑا اندھیرا ہوا بیٹی گھر آئی ہے، اب قربان جاؤ۔ تو ماں پوچھنے لگی بیٹی بہت دیر لگا دی، کہاں چلی گئی تھی؟ تو بیٹی نے سچائی بتائی، بیٹی نے سچائی بتائی کہ ماں اس چولہے کو جلانے کے لیے میں اپنی عزت کو داؤں پہ لگانے گئی تھی، لیکن قربان جاؤ کہ صبح سے لے کر شام تک میں اس چوراہے پہ کھڑی رہی، کسی نوجوان کی نگاہ میرے اوپر نہیں آئی۔ تو باپ نے تڑپ کر کہا بیٹا تمہیں کوئی نوجوان کیسے دیکھتا گندی نظر سے؟ تمہارے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ زنا ایک قرضہ ہے، ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، زنا ایک قرضہ ہے۔ آج کسی کے ساتھ تم زنا کرو گے، برائی کرو گے، کل کو تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری رشتہ داروں کے ساتھ
کسی کے نہ کسی کے ساتھ کوئی زنا کرے گا یہ قرضہ ہے. اس لیے بتایا گیا جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی, جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزارو گے. کتنے لوگ تیار انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا میرے نوجوانوں. واہ واہ واہ. اے اللہ ان نوجوانوں کی زندگی کو بدل دے, ہمارے بچوں کے حالات کو بدل دے. یا اللہ اسے نیک بنا دے. یا اسے یا اللہ وقت کا نمازی بنا دے, میدان جنگ کا غازی بنا دے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں ان نوجوانوں کو, ان بچوں کو یا اللہ خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے. آمین بولا درم. عبادت کرو تم سدا بولے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم, عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی, ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. سمجھا نا بات؟ ہمارا کتھا بجھتے پارچے نا. مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, وہ مومن ہے. اب اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, زبان سے تکلیف پہنچتی ہے, تو سوچ لیے میرا ایمان کہاں ہے. سوچ لیے میرا ایمان کہاں ہے. ایک آدمی نا بڑا تنگ کرتا تھا بستی والے کو, باپ رے باپ, اس سے جھگڑا اس سے لڑائی, اس سے لفڑا اس سے جھگڑا. یعنی بستی والا اس سے تنگ تھا کہ میاں یہ مر بھی کہ نہیں مر گئی, پریشان کرے دھر. ہاں ہر آدمی پریشان تھا. ایک دن ہوا کہ بیچارے کو اس کی موت کا وقت قریب آ گیا, تو اپنا بیٹا کو بولا, بیٹا جا بستی اتنی سب گھرت بولے دیو کہ مور بار آخری ٹائم چھے اور معافی مانگبے ہوں تو تمہارا ثبوت. ہر گھر میں آ کے کہہ دیا کہ میرے باپ کی آخری وصیت ہے, اب وہ مرنے والا ہے, آپ لوگوں کو بہت پریشان کیا ہے, تو چلیے میرے باپ کو معاف کر دیے آپ لوگ. تو بستی والا بولا پھر کوئی نہ کوئی لفڑا دار بھی آیا. بستی والا صاحب کھڑا رہا, سب بولے بھایا معاف کرے دے بمو, بھایا میں بہت پریشان کرے ہوں تو معاف کرے دے, تمہارا معاف کرے دے, اللہ معاف کرے دے بھایا, معاف کرے دے, آخری ٹائم چھے معاف کرے دے. تو سب لوگوں نے کہا کہ آخری ٹائم ہے, ٹھیک چھے ٹھیک چھے, ہمارا معاف کرے دونوں, معاف کرے دونوں, कोनो चिंता نہیں چھے. بولے بھایا تمہارا معاف کرے دے لو, بس ایک تا وصیت چھے مور پورا کربو. تو بستی والا بولا ہاں بول کی وصیت چھے. تو بولے بھایا مور وصیت یہی چھے کہ موک سزا ملنا چاہیے, ہم آپ لوگوں کو ستائے ہیں, ہم کو سزا ملنا چاہیے. بھیا جب میں مورے جاؤں نا تو مور پیٹوت نہیں بانس گھسے دیو, کھڑا کرے دیو, بانس پیٹ میں باندھ کر کھڑا کر دینا. ہم کوئی پوچھے گا تو کہہ دینا کہ یہ بہت ستایا تھا بستی والے کو, اس لیے سزا ملی ہے. تو بستی والا بولا ٹھیک ہے, مرنے والے کی وصیت کو پورا کیا جائے. وہ مرنے والا مر گیا. اب 2 4 5 آدمی بستی کا خاص آدمی جمع ہوا, بولا کہ کی کرو, بولے نہیں وصیت پورا کروا ہے میری. ایک بانس لایا, لمبا بانس لایا کاٹ کر کے, اس کو اس کا جسم میں پورا رسی اسی باندھ کے بانس میں کھڑا کر دیا. اب بغل میں تھا تھانہ, کوئی جا کے خبر کر دیا. آئی پولیس, بولا یہ کون کیا, بولے عبدالرزاق, عبدالغفار, منا, چننا, یہی سب کیا. بولا بڑا ادھر بولو, سب کو ہتھ کڑی پہناؤ. کہے کیا ایسا؟ بولا وہ بولا تو بولا نہیں تھا یہ قانون جرم ہے, ادھر ہتھ کڑی پہناؤ, جم میں بیٹھاؤ, تھانہ لے کے جاؤ. بولا رے باپ رے باپ, مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی, یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی
गज ज़मीन मिलेगी। एक आदमी सफर में है, इसलिए मैं कह रहा हूं नौजवानों कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत भी अच्छी होगी, उसकी मौत सजदे की हालत में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत मस्जिद में होगी। इंशाअल्लाह जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत बिस्तर पे होगी। अभी देखिएगा ना, अभी एक हादसा हुआ, अभी तो कई तारीख को मैं रांची में था, एक हादसा हुआ और गाड़ी में जा रहा था और देखा क्या कहते हैं कि रास्ता जाम है, तो गाड़ी रोकी गई। क्या हुआ भाई? बोले एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट हो गया, ओ हो, दो लड़का बड़ा खूबसूरत हट्टा कट्ठा नौजवान लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। और कुर्बान जाओ, और एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ था कि दोनों बच्चों के परखच्चे उड़ गए थे। कहीं जिस्म का एक टुकड़ा यहाँ है, कहीं पाँव वहाँ है, कहीं हाथ वहाँ है, कहीं सर वहाँ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों देखो, हम ये नहीं कहते कि तुम तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाओ, लेकिन कम से कम 5 वक्त की नमाज है, नमाजों की तो पाबंदी करो। गुनाह करते वक्त ये सोचो दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। ये मोबाइल में कम गुनाह हो रहा है? बोलो, गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे गुनाह हो रहा कि नहीं हो रहा? तुम दरवाजा बंद करके कोई नहीं देखिए, मिनी दरवाजा बंद कर लो, खिड़कियों बंद कर लो, कोई नहीं देख ले। मो अल्लाह देखोगे नहीं देखो? अरे अल्लाह देख लेगी नहीं देख ले? मेरा तो अल्लाह तो पूछेगा मेरे बच्चों कि दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। गांव वालों ने देखा एक नाले में लाश पड़ी है। गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियाँ कैसे? बोले नहीं पहचाना उसे। बोले निकाल। अब 4-5 नौजवान नाले में कूदा, उस लाश को निकाला तो लाश की शक्ल बदल गई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि मरे हुए 2-3 दिन हो गया, इसको फूल गई लाश। तो अब गांव वाले सोचे कि भाई कैसे समझ में आएगा, पहचान में तो नहीं आ रहा कि इस इर्द गिर्द के कोई गांव का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। अब ये हम लोग अगर इसकी कफन दफन कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन बात यहाँ पर आ गई कि ये पहचान में तो आए पहले कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का। भाई पहचानना होगा ना, अरे जानना होगा ना, तब ना जनाजा पढ़िएगा। अब वो रहेगा तो जनाजा पढ़िएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा भाई। अब ये इधर का उधर का, इसलिए कि ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पाजामा है, पहचान में कैसे आएगा? पहचान में कैसे आएगा? देखो ना, टी शर्ट वो भी पहनता, टी शर्ट तुम भी पहनते हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखते हो, वो भी खड़ा होकर पेशाब करता, तुम भी खड़ा होकर पेशाब करते हो। हाँ, उसका नाम भी मंटू, तुम्हारा नाम भी चिंटू, तो कन्ने पहचान जावे। अरे बोलो ना भाई, पहचान में जाएगा? कुर्बान जाओ। हम इमामत करते मस्जिद में, बच्चे पैदा होता है लोगों का, हजरत लड़का हुआ है, कोई नाम रख दिए। अरे ठीक, नाम रख देंगे, ऐसा करो इसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले नहीं, बुढ़वा नाम है। तो हमने कहा कि तो बुढ़वा नाम तो कैसा नाम चाहिए? बोले कोई ऐसा नाम दिए जो जवान नाम हो। हाँ, हमने कहा ऐसा करो इसका नाम रखो लड्डू। बोला हाँ, ये नाम अच्छा है। यही सब नाम तो चल रहा है अभी, लड्डू, पप्पू, चिंटू, मिंटू, पुंटू, सिट्टू, स्वीटी। अब वो क्या नाम चलता है अभी? देखिए पहले ज़माने में ना बड़ा ऐसा नाम होता था कि लोगत में अभी नाम का माने खोजिएगा नहीं मिलेगा। एक लड़का मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, तो बड़ा अच्छा लगा। हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोले नहीं बोलूँ, मुझे लाज लगो। हमके नाम बताने में लाज कैसे? बोलने की नाम छो? बोले मोर नाम छे फटकन। फटकन के रखे हल्को नाम रहे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, वो लटकते रहे ती फटकते रहे।